بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہم اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آخرت کی تیاری کا ایک ایمان افروز واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ پھر خود تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور موجود نہیں تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے ہیں، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت ساری گٹھیاں نکال کر بیگ میں ڈال دی اور وہ گھر سے باہر نکل دیے۔ سب سے پہلے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گئے، کئی پلاٹس میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہو جانی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح اتنی تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی نہ رہے۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ میں کنجوسی نہ ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع پر پلاٹ مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو صاحب کہنے لگے کہ اپنے اصلی گھر گیا تھا اور اپنے اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے گیا تھا اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بھی بنانے گیا تھا اور الحمدللہ آج سارا انتظام کر کے آیا ہوں۔ اب سکون سے میں مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے حوالے کر کے جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے اور اس پر آج میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنے گھر بنا لیے، کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی ہے؟ ہو سکے تو مسجد ضرور بنائیے، مسجد نہ بنوا سکیں تو مسجد میں حصہ ضرور ملائیں، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔